توجہ فرماؤ. تو سامع نزید شام میں عرض کر رہا ہوں شریعت کی تابعداری پہلی چیز ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو دیکھ کے نا ہوا میں کسی کو اڑتا دیکھ کے یوں فریفتہ نہ ہو جایا کر, یوں اپنا دل نہ پھینک دیا کر. پہلے 3 چیزیں چیک کر, امر و نہی, حفظ حدود, آداب شرعیت. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت بایزید پاک فرما رہے ہیں ہر سجادہ نشین پہ دل نہ پھینک, پہلے دیکھ امر و نہی کا پابند ہے, جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کر رہے, جس سے روکا رک رہے. اور حفظ حدود, شریعت کی جو حدیں ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آداب شریعت, شریعت کا حیا کرتا ہے کہ نہیں. تجھے صرف اپنا حیا سکھاتا ہے یا شریعت کا بھی حیا سکھاتا ہے؟ تجھے صرف اپنا ادب سکھاتا ہے یا شریعت کا بھی ادب سکھاتا ہے؟ تجھے اپنی ذات پہ غیرت دلاتا ہے یا شریعت کے جناب والا تمہیں غیرت دلاتا ہے؟ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نقش بندیوں کے امام, یہ حضرت امیر کلال عام ہستی نہیں ہے, نقش بندیوں کے امام ہیں. حضرت امیر کلال وہ ہستی ہیں کہ بڑی مجلس میں آپ مناسک حج کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک بندہ اپنے دل میں سوچتا ہے حج تو انہوں نے کیا نہیں, اور بیان ایسے کر رہے ہیں جیسے بیت اللہ ان کے سامنے ہو, سارا معاملہ سامنے ہو. اللہ اکبر, فقیر حق تھے نا حضرت امیر کلال, یوں بازو سے پکڑا نہ کھڑا کیا, فرمایا ذرا میرے سر پہ دیکھ کیا ہو رہا ہے. سر پہ دیکھا تو بیت اللہ سر کے اوپر گھوم رہا تھا. یہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو اگر عبادات کرتے کرتے تیری پیٹھ کبڑی ہو جائے اور تو چلے کی کمان کی طرح باریک ہو جائے, پھر بھی تو مقصد کو نہیں پائے گا, مقصود کو نہیں پہنچے گا جب تک اپنے تمام امور خانگی خاندانی معاشی معاشرتی ازدواجی, اپنی جلوت و خلوت, اپنی عادات, اپنی اطوار, اپنی اقدار, اپنا تہذیب, اپنا تمدن اس کو موافق شرع نہیں کرے گا, تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں. اللہ, اور اتنی مستقیم المزاج شریعت پہ حضرت امیر کلال. آپ فرماتے ہیں شریعت پر استقامت کو اختیار کر, عزیمت اور سنت کو اختیار کر, رخصت اور بدعت سے گریز کر, حدیث رسول کو اپنا پیشوا بنا, اخبار رسول کو اور آثار صحابہ کو تلاش کر. یہ ہیں ہمارے اولیاء. ساتھ آپ نے آیت لکھ دی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فرمایا اگر اچھے عمل بھی بچانا چاہتے ہو تو اتباع شریعت وہ لازم ہے. حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ شہنشاہ نقشبند, آپ فرماتے ہیں, آپ حالانکہ حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ ان کے دادا مرشد ہیں, ان کے پاس بیٹھے تھے. آپ نے پوچھا حضور قیامت کے دن اگر آپ کو میں ملنا چاہوں تو کس حلیے میں ملیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن بھی بہاؤالدین تمہیں شریعت پر عمل کرتے ملے گا. بات پلے پڑی ہے کیا؟ حشر نشر ہو گیا ہے, ڈھول گلے میں ڈال کے پیٹ لو جی. عرس کا موقع ہو 5 منٹ اللہ کا قرآن اور 5 گھنٹے قوالی, اور جب میں ایسے پیروں پہ کرتا ہوں قوالی تو یہ میرے گلے پڑتے ہیں. تمہیں حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی؟ یہ قرآن کے ساتھ تمہارے سوکیانہ رویے, 5 منٹ اللہ کے کلام کو اور 5 گھنٹے بندے کے کلام کو, وہ بھی پتہ نہیں کسی بندے دے پتر دا ہے بھی کہ نہیں. کہاں گیا وہ خانقاہی نظام جہاں باقاعدہ تعلیم و تربیت کی نشستیں لگتی تھی, تزکیہ و تصفیہ کا جناب صبح و شام خیرات بڑھتی تھی. اب صرف قوالی بٹ رہی ہے, صرف سرکسیں اور موت کے کنویں لگ رہے ہیں, صرف تمہارے پھیرے ہیں, درباروں پہ طواف ہو رہے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, میں نے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پہ جا کے خود بندوں کو روکا طواف نہ کرو, وہ میرے گلے پڑ گئے, مجاور گلے پڑ گئے. تو میں نے کہا قادری سلسلہ ہے نا, تو غوث پاک کو جانتے ہو؟ غوث پاک کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا کہ جی ایک بندے نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ایک وقت میں وہ عبادت کروں گا
جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. اگر نہ کر پایا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. تو مسئلہ غوث پاک کے پاس آیا تو غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جائے حرم شریف میں مطاف کو خالی کروائے, بیت اللہ کا طواف کرے. اس وقت دنیا میں یہ عبادت کہیں بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے غوث پاک نے بھی مور لگا دی, طواف صرف بیت اللہ کا ہی ہوتا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ, محبت سے کو سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرت مجدد الفسانی شیر ربانی رحمت اللہ علیہ, سلسلہ نقشبند میں ان کے شیخ تھے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. اور حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے تمام خلفاء کو ریفر کیا حضرت مجدد پاک کی طرف کہ میرے بعد تمہیں فیض شیخ احمد دے گا. اللہ اکبر. یار میں نے یہ تو پڑھا ہے کہ خلیفہ اپنے پیر کی بارگاہ میں آیا ہے, اتنا ادب کرتا ہے کہ پشت نہیں دیتا, الٹے پاؤں واپس جاتا ہے. میں نے یہ کہیں اور نہیں پڑھا. پڑھا ہے تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت شیخ احمد سرہندی کے پاس لاتے ہیں, کہا ان کا مرید بھی کرو. جب واپس جاتے ہیں تو اپنے خلیفہ کو پشت بھی نہیں دیتے. یہ مجدد پاک کا ادب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ خود کر رہے. حضرت مجدد الفسانی پاک جب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پردہ کر گئے نا, تو تمام خلفاء حضرت مجدد پاک کے پاس آئے. ان میں ایک فقیر حق تھا, اس نے کہا حضور میں آپ کا پیر بھائی ہوں, میں بھی خلیفہ حضرت صاحب کا تھا, آپ کے پاس اپنا حصہ لینے کے لیے آیا. سنو ذرا توجہ کرنا. مجدد پاک نے فرمایا میرے پاس تو اتباع شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک جملہ بولنے کی دیر تھی, اس فقیر حق پہ ایک ایسی جذبی کیفیت طاری ہوئی, وہ پھڑپھڑانے لگا. وہ بھی فقیر حق تھا, اس کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے زمین نے ہلنا شروع کر دیا. حضرت مجدد پاک نے اپنے خادم کو فرمایا وہ تاک میں میرا مسواک پڑا اٹھا کے لا. مسواک آیا, زمین پہ پٹکا, زمین ٹھہر گئی. اس بندے کی وہ کیفیت ختم ہوئی. فرمایا بندے خدا, اللہ نے تجھے یہ جذبی کیفیت دی کہ تیرے اس جذبی کیفیت سے زمین بھی ہلنے لگی, اور مجھے اللہ نے یہ کمال بخشا. اگر شیخ احمد اشارہ کر دے تو سرہند کا ہر مردہ قبر سے باہر آ جائے, لیکن میرے اس کمال سے بڑھ کے کہ میں اشارہ کروں قبروں سے سارے مردے باہر آ جائیں, تیری اس جذبی کیفیت کہ زمین ہل گئی, ان دونوں کمالات سے بڑھ کے میرے نزدیک کمال یہ ہے کہ سنت کے مطابق مسواک کرنا. یہ ہے میرے مجدد پاک, یہ ہے میرے مجدد پاک. سبحان اللہ. حضرت مجدد الفسانی پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ کی محبت اور قرب پانے کے لیے اس دور کے مروجہ علوم پڑھے, قرآن بھی حاصل کیا, حضور کی حدیثیں بھی رج کے جمع کی, پھر میں نے فقہ بھی پڑھی اور پڑھائی, اور اس کے بعد میں نے تمام سلاسل کے اور عاد و وظائف بھی اکٹھے کیے, اجازتیں لی, وہ بھی کی. فرمایا سب محنت کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچوں. فرمایا بغیر محنت کے تمہیں بتا دیتا ہوں, اللہ کے قرب اور اس کی محبت پانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے اتباع شریعت. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں الطرق الى اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق وكلها مسدودۃ علی الخلق الا من اتبع اثر الرسول. فرمایا خدا تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں مگر سب مسدود ہیں خلق خدا پہ, ایک مصطفیٰ کی اتباع والا راستہ ایسا ہے جو اس راستے پہ چل پڑا اس کو خدا کا قرب ملا. تو شریعت پہلے, شریعت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری پاک, یہی دلیل العارفین. حضرت بختیار کاکی پاک, حضرت خواجہ غریب نواز پاک رحمت اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں, خواجہ غریب نواز پاک فرماتے ہیں, یہ حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی کے ریفرنس سے خواجہ غریب نواز پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اللہ سمرقندی کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, ایک بیت اللہ کی چھت پہ, ایک گنبد خضرا پہ. بیت اللہ کی چھت پہ فرشتہ روزانہ یہ صدا دیتا ہے اے بندگان خدا, اگر تم نے رب کے فرض کو ادا نہیں کیا اس کے حقوق سے ادبرا نہیں ہوگے. اور جو گنبد خضرا پہ فرشتہ آتا ہے وہ سارا دن صدا دیتا ہے اے بندگان خدا, اگر حضور کی سنت کو دانستہ چھوڑا تو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض پیر کندھاری، فیض پیر کندھاری۔ اسی مقام پہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، میں حیران ہوتا ہوں قوالی 5 گھنٹے سننی ہو نا تو متھے خواجہ غریب نواز کے، میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا خواجہ غریب نواز قوالی کب سنتے تھے، لیکن مجھے یہ پتا ہے سیر الاولیاء میں نے پڑھا ہے کہ غوث پاک روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ قاریان ہند میں نے پڑھا ہے خواجہ غریب نواز پاک کی شہزادی تھی سیدہ زکیہ، سب عشرہ کی قاریہ تھی، انہوں نے 4000 عورتوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ وہ بابا فرید کا دربار جہاں صبح و شام قوالی چلتی ہے، میں بڑا پریشان ہوں حالات دیکھ کے، مجھے بتاؤ بر صغیر وہی قاریان ہند کے اندر یہ ریفرنس میں نے پڑھا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو بواد کا مخرج ہے اس فن کے استاد کا نام بابا فرید ہے۔ کون پڑھے گا؟ تم نے سمجھا دھمالوں والے پیر ہوتے؟ اللہ اللہ توجہ فرمائیے، میرے مجدد پاک مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ صرف دوپہر کو سو جائے کھانا کھا کے کیلولہ کرے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو مجدد پاک فرماتے ہیں اس کا یوں سنت کی اتباع میں کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرنا، سنت کے مطابق سو جانا، یہ اس کا عمل اس 1000 سالہ نفلی عبادت میں بھاری ہے جو سنت کے نور سے خالی ہے۔ اللہ اللہ اس لیے ہمارے اکابر میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد صفحہ 566 اور فتاوی افریقہ صفحہ 147 اعلی حضرت فرماتے ہیں سجادہ نشین بنانے کے لیے 4 چیزیں دیکھیں، ایک تو وہ صحیح العقیدہ ٹن سنی ہو، دوسرا اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال سکے، اتنا عمل ہو جتنا علم ہے، اور چوتھا اس کا سلسلہ نسبت ذات رسول سے متصل ہو۔ تو سنی ہونا بھی ضروری ہے، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے پیروں سے بھی بچو جہاں رفض پایا جاتا ہے یا خارجیت و ناسبیت و تفضیلیت پائی جاتی ہے، یہ بھی حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لو۔ آپ کا جناب والا حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 266 حضرت امام ربانی پاک امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ وہاں نقل کرتے ہیں، من علامات سنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ربانی پاک امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کہ جو بندہ شیخین کریمین کو انبیاء اور رسول کے بعد جمیع امتوں بشمول امت محمدیہ ان کو افضل و اعلیٰ نہ جانے، وہ سنی نہیں۔ سنی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو تمام غیر انبیاء پہ فضیلت دیتا ہے، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے دل میں محبت ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اور یہی حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 202 فرماتے ہیں کسے کہ حضرت امیر را افضل از صدی گوید از جرگہ آل سنت می آید۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جو بندہ مولا علی کو ابو بکر سے افضل سمجھے فرمایا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ گل پلے پہ یہ کوئی نہیں۔ ویسے میں اپنے طور پہ اکثر کہتا رہتا ہوں ہمارے تمام مدارس میں حضرت مجدد پاک حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 36 یہ مکتوب سبکن پڑھایا جانا چاہیے، ہر خانقاہ ہر مدرسے میں سبکن پڑھایا جانا چاہیے، جس میں پہلے تفضیل شیخین کے حوالہ سے آپ نے بیان فرمایا، پھر مشاجرات صحابہ کے حوالہ سے آپ نے بڑی کمال کی بات لکھی، فرمایا مشاجرات صحابہ کے حوالہ سے 3 گروہ تھے، ایک مولا علی کا گروہ جن کا بھی اجتہاد ہے، امیر معاویہ ان کا بھی اجتہاد ہے، اور تیسرا وہ گروہ جن کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 7083 اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار، یہ نص بخاری، یہ انہوں نے اس کو مستدل بنایا، یہ ان کا اجتہاد
اجتہاد تھا تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مولا علی کے جو اجتہاد کو اس وقت درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا مولا علی کا ساتھ دے، جو اس وقت امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا امیر معاویہ کا ساتھ دے، جو تیسرے گروہ کو درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا کہ نہ علی کا ساتھ دے نہ معاویہ کا ساتھ دے، الگ ہو کے بیٹھے۔ بتاؤ مجدد الفسانی نے دین نہیں سمجھا تو سن لنڈیا پیرا کے میں سمجھا۔ اور آپ نے بڑی تفصیل بیان کی، بلکہ قبلہ مفتی صاحب مجدد پاک نے کیا جملہ لکھا، خدا کی قسم فرمایا ہم اہل سنت مانتے ہیں مولا علی اس معاملے میں حق پہ تھے مشاجرات کے حوالہ سے، لیکن امیر معاویہ کے لیے خطا سے کچھ بھی زائد کہنا خطا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو انہوں ہائے ہائے ہائے، خطا کے علاوہ کچھ بھی کہنا خطا ہے۔ بات پلے پڑی ہے۔ پھر آگے صحابہ کی شان میں حدیثیں لائے، پھر آگے اہل بیت کی شان میں حدیثیں لائے۔ اسی مکتوب نمبر 36 میں مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں پکوان بطور ہدیہ بھیجتا تھا اور ایصال ثواب بھی کرتا تھا، دعا بھی مانگتا تھا، لیکن اہل بیت کا صرف بیچ میں ذکر کرتا تھا۔ ایک دن خود حضور خواب میں آ گئے، میں نے پوچھا یا نبی اللہ میں طعام بھیجتا ہوں پہنچتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا شیخ احمد مجھ تک تو نہیں پہنچتے۔ یا نبی اللہ میں بھیجتا ہوں، فرمایا مجھ تک تو وہ طعام پہنچتا ہے جو عائشہ کے گھر سے ہو کے آتا ہے۔ یہی مکتوب نمبر 36 پڑھو تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ جب بھی میں طعام حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پھر آل بیت کو بھی اور بالخصوص ازواج مطہرات اور بالخصوص سیدہ عائشہ پاک۔ پھر یہ ساری چیزیں بیان کر کے نا مکتوب نمبر 36 کے اینڈ کس پہ کیا؟ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں طرز، میں طرز لینا 1.5 گھنٹے تو بعد تو ہن میرا ٹائم ختم ہو گیا۔